بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ مرد اور عورت دونوں کی نوع میں فرق ہے۔ مرد اور عورت کی شخصیت الگ ہے، لہٰذا میاں بیوی کو عموماً اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا کہ مرد اور عورت دونوں کا سوچنے کا انداز اور ان دونوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ایک ہی بات کو مختلف طرح سے لیتے ہیں کہ ایک ہی بات جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ایک کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہے اور وہی بات دوسرے کے نزدیک فضول ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے مسئلے میں مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورتوں کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نظر رکھتا ہو، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس طرح عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مردوں کی نفسیات سے آگاہی رکھتی ہو اور مردوں کی دنیا سے واقف ہو، کہ جب تک دونوں ایک دوسرے کی شخصیت سے واقف نہیں ہوں گے تو مسائل ہمیشہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ اور ناظرین، مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں کی اپنی الگ الگ دنیا ہے، کہ مردوں کی اپنی دنیا ہے اور عورتوں کی اپنی دنیا ہے، کہ جب میاں بیوی ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ازدواجی زندگی کے بعد ایک دوسرے کی دنیا دیکھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو سمجھنے میں انہیں کبھی 1-2 سال اور کبھی 8 سال 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، اور یہ سمجھنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے رشتے میں مسابقت اور مقابلہ موجود ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہی سمجھا جائے تو بہتر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر گھر میں سکون کا ماحول ہوگا، ماحول خوشگوار ہو جائے گا، کیونکہ ایسا سکون بھی عارضی ہی ثابت ہوگا کہ کچھ عرصہ بعد پھر دوبارہ لڑائی ہو جائے گی۔ لڑائی تب بھی ہوگی کہ جب لڑائی کی کوئی وجہ ہوگی، اور تب بھی لڑائی ہوگی جب کوئی وجہ نہ ہوگی کہ بلا وجہ لڑائی بھی ہوگی، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، یعنی کہ ایک جیسے ماحول ہونے سے تنگ آ جاتا ہے، کہ بعض اوقات میاں بیوی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ لڑائی کا سبب کیا ہے۔ اس کی وجہ انسانی مزاج کی فطری کمزوریاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر گناہ کے بعد توبہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ قریب کر دیتی ہے، تو اب گناہ کر کے کیا پچھتانا اور افسوس کرنا۔ تو میاں بیوی میں اگر لڑائی نہ ہوگی تو شاید وہ خودکشی کا سوچیں گے، لہٰذا صحت مند ذہن کے لیے لڑائی ضروری ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بات بات پر لڑائی اور روز روز کی مار کٹائی تو یہ ایک انتہائی بری بات ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ رویہ زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ ناظرین، جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ماں کا پیٹ پہلی منزل ہے اور اس کے حالات دنیا کی زندگی سے مختلف ہیں، کہ بالکل اسی طرح اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کے اعتبار سے قبر کا مقام اور درجہ ہے، کہ قبر آخرت کی جانب کرنے والے سفر کی پہلی منزل ہے، اور اس منزل کے حالات کا ہم دنیا کی زندگی سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ قبر کا عذاب وہ سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ حضرت امام خالد بنت خالد بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، قبر کا سب سے زیادہ خطرناک منظر کون سا ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، قبر میں سب سے زیادہ خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جنت میں جانے کے لیے صرف ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے خامد کی فرما بردار رہے، اس کی عزت کرے اور مرد کے عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرے، ہر کام اپنے خامد کی مرضی سے کرے اور اپنی خوبصورتی کو وہ اس لیے برقرار رکھے کہ تاکہ وہ اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ اپنے خامد کی نافرمانی کرے، اپنے خامد کی عزت نہ کرے
اور اس کی فرما بردار نہ رہے اور لوگوں کے سامنے خامد کی غیبت اور تذلیل کرتی رہے اور اپنے خامد کو بتائے بغیر اپنے کام انجام دیتی ہو، اللہ گواہ ہے۔ اور عورت کی سب سے افضل نیکی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، سکون اور خوشگوار ماحول بنائے اور خامد کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کر دے اور ان پر بحث شروع نہ کر دے۔ اور عورت کا خامد کے ساتھ ایسا معاملہ اور عمل ہر عبادت اور نیک اعمال سے افضل ہے۔ ناظرین، دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں مرد عورت کے مثل ہوں گے اور عورتیں مردوں کی مثل ہوں گی۔ اس دورانیے میں نہ تو عورتیں اپنے مردوں کی عزت اور احترام کریں گی اور نہ ہی کوئی فیصلہ کرتے وقت اپنے مردوں سے پوچھنا گوارا کریں گی، اور اس وقت ان کے بناؤ سنگھار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہوگی اور مرد بھی اپنی عورتوں پر خرچ نہ کریں گے بلکہ غیر عورتوں پر خرچ کرنے کو فخر سمجھیں گے۔ اے شخص، جب اس طرح کا وقت آئے گا تو قیامت آ پہنچے گی اور شریعت میں بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ ناظرین، وہ جملہ کہ جسے عورت اپنے خامد کے لیے بولے گی تو وہ جہنم میں جائے گی، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ طلاق کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا لکلیت بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی بد زبان ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کے برابر قرأت کی، پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا، پھر سر اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا جو کہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم اس طرح کی صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یہ فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی، اور اگر میں اس گوشے کو لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی بنا پر۔ کہا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام
کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، تو معلوم ہوا کہ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے گی تو وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگی، اور اس کے لیے عذاب کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔